اور یہاں پہ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، پاک فوج کی بروقت کارروائی کر کے دشمن کی مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ایل او سی پر فضائی حدود کی خلاف ورزی پر بھارتی کواد کاپٹر مار گرایا۔ بھمبر کے مناور سیکٹر میں دشمن نے کواد کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کرنے کی کوشش کی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق واقعہ پاک فوج کے مستعدی پیشہ ورانہ اور دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جاری کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دے گی۔ ایک بار پھر آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دشمن کی مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ایل او سی پر فضائی حدود کی خلاف ورزی پر بھارتی کواد کاپٹر مار گرایا۔ بھمبر کے مناور سیکٹر میں دشمن نے کواد کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کرنے کی کوشش کی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق واقعہ فوج کی مستعدی پیشہ ورانہ اور دفاع تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دشمن کو ہر موڑ پر منہ توڑ جواب دے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں، یہ اہم خبر سامنے آئی ہے۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کی مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ایل او سی پر فضائی حدود کی خلاف ورزی پر بھارتی کواد کاپٹر مار گرایا۔ بھمبر کے مناور سیکٹر میں دشمن نے کواد کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کرنے کی کوشش کی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی مستعدی پیشہ ورانہ اور دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دشمن کو ہر محاذ پر پسپا کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار، ان سے بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بھارتی ایک کوشش کی گئی بھمبر سیکٹر کے قریب اور وہاں پر کواد کاپٹر کو بھیجا گیا جاسوسی پرپز کے لیے، لیکن پاک فوج جو کہ ہمہ وقت تیار تھی اور بھرپور کارروائی کر کے اسے گرا دیا۔ کیا کہیں گے پاکستان کی اس وقت بارڈر لائن پہ جو تیاریاں ہیں فارمیشن کے حوالے سے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی دیکھیے، ایک تو یہ ڈرون وار جو ہے اور ڈرون سٹرائک جو ہے جاسوسی کے لیے بھی اور سٹرائک کے لیے بھی، یہ انڈیا نے کچھ عرصے سے یہ شروع کی ہوئی ہیں، اور جتنے بھی ان کے جاسوسی کے جو ڈرون آئے وہ سارے ہم نے مار گرائے، اور جو سٹرائکس ہیں وہ انہوں نے فیک کیمپس کے اوپر لگائے، وہ ان کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوا۔ لیکن آج کے جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں، کیونکہ اب تو اس میں وار ہسٹیریا اور وار مانگرنگ جو ہے پہلگام واقعے کے بعد سے وہ شروع کی ہوئی ہے، اور ہر روز جو ہے وہ ٹیمپریچر کو یہ بڑھا رہا ہے، اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی جنگ کروں گا، اور ساتھ اس نے سنتاس کا جو معاہدہ ہے وہ بھی اس نے سسپینڈ کر دیا ہوا ہے۔ وہ اپنی طرف سے تو اس نے جو ہے نا جنگ کے لیے ایک قسم کی تیاری کی ہوئی ہے، لیکن یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت سے اس نے اپنی جنگ کی طرف تیاری کی ہے تو ہم نے بھی فوراً جو ہے نا اپنی تیاری پکڑ لی ہے، اور مکمل طور پہ ہم تیار ہیں، زمینی طور پہ بھی، آسمان کی طرف سے بھی اور سمندر کی طرف سے بھی۔ کہیں سے بھی خطرہ آئے گا ہم نے اس کے سدے باب یہ ڈھونڈ لیے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آج ہم ایک بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ نہ یہ کہ ہماری اپنی جو فوج ہے وہ بڑی بیٹل ہارڈنڈ ہے اور تیار ہے اور تجربہ کار ہے، اس نے 24 سال وار آن ٹیرر لڑی ہوئی ہے اور بڑی کامیابی سے لڑی ہے اور فتح اس کو ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہے جنگ کوئی ایسا معنی نہیں رکھتی ہے۔ جہاں جہاں بھی اس نے اپنے ٹارگٹس اگر چنے ہیں تو ہم نے بھی اس کے ٹارگٹس چنے ہوئے ہیں۔ چین کی اور ترکی کی سپورٹ آپ کو معلوم ہے، سکھوں کی آپ کی جو سپورٹ ہے وہ آپ کو یہ معلوم ہے۔ یہ قوم جو آج تک ڈیوائیڈڈ تھی وہ اب جو ہے نا یکجہ ہو گئی ہے، یہ ایک اور بڑی خوش کن بات ہے۔ بالکل اس لحاظ سے یہ ڈرون جو ہے یہ ایک بڑی معمولی بات ہے، وہ کسی قسم کا بھی وار کریں گے تو اس کو سخت جواب دیں گے۔
اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ نے بھی ابھی جیسے ذکر کیا کہ انٹرنیشنلی جیسے پاکستان کی اگر بات کریں تو مختلف فورمز پر پاکستان نے معاملات کو اٹھایا ہے. ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے تقریباً 8 ممالک کے وزراء خارجہ سے رابطہ کیا، انہیں کانفیڈنس میں دیا اور تمام حالات سے آگاہ کیا. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو ایک ڈرامہ رچایا گیا بھارت کی جانب سے، اب انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پر بھی انہیں منہ کی کھانی پڑ رہی ہے کہ ان کا وہ بیانیہ جو کہ جھوٹ پر مبنی تھا وہ چل نہیں سکا، اور اب پاکستان کی آرمی جو ہے، ہماری جو عام فورسز ہیں، اب وہ بھی بھرپور تیاری کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں منہ توڑ جواب دینے کی پوزیشن میں ہے. تو یہ بھارت کی سفارتی سطح پر بھی پسپائی ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ دفاعی لحاظ سے تو یہ ساری صورتحال جو ہے اب وہ بھارت کی جو ہے وہ پسپائی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی، دفاعی طور پہ تو میں نے بات چیت کر جی لی ہے. جو انڈیا کو ہمیشہ ایج رہا ہے وہ انفارمیشن وار میں رہا ہے، کیونکہ اس کا میڈیا جو ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، وہ اس میں اس کو بہت زیادہ مہارت ہے اور سب ورژن میں بھی مہارت ہے، اور اس کا گٹھ جوڑ ہے پوری ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، جس کی وجہ سے جو بھی وہ نیریٹو بناتا ہے اس کی وہ تعریف کرتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے ایک جھوٹ کو وہ سچ یہ بنا دیتا ہے. وہ تو یہ کرتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم انفارمیشن وار میں بھی بہت تیار تھے، بالکل. اور جیت جو ہے انفارمیشن وار میں ہماری ہوئی ہے، اور ہم نے ان کی شروع سے ہی جو ہے نا جھوٹ کو پکڑ لیا ہے، اور اس کا جو جھوٹ کا جو یہ بنایا ہوا تھا پہلگام کا، وہ ایک ایک کر کے اس کی اینٹ جو ہے وہ گرنی شروع ہو گئی ہے. کیونکہ جتنے بھی پہلے اس نے فالس فلیگ آپریشن کیے وہ تمام ایک جھوٹے گھڑے ہوئے من گھڑت تھے. یہ بھی ایک من گھڑت کہانی تھی، لیکن اس کا ہم نے سدے باب ڈھونڈ لیا ہے، اور ساتھ ہم نے یہ کہا ہے کہ ابھی ہم جو ہے اور کوئی بات نہیں کریں گے، اس کا ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی. پہلے وہ جو پٹھان کوٹ تھا اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن تھی، اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں لگا. ابھی بھی جوائنٹ کا کوئی نہیں ہوگا، انڈیپینڈنٹ جو ہے انکوائری ہوگی. باہر کے کوئی آئیں گے وہ کریں گے، اور جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا. ہم نے تو یہ آفر دے دی ہے، تو اگر وہ سچ کے بیانیہ ان کا ہے تو وہ کیوں گھبرا رہے ہیں، وہ کیوں وہاں انکوائری نہیں یہ کر رہے؟ انہوں نے تو انکوائری کے بغیر ہی یہ سارے جھوٹ جو ہے یہ ہم پہ لگا دیے. جہاں تک سفارتی بات ہے تو یہ بھی انڈیا کو حد سے زیادہ ایج رہی ہے، کیونکہ ہم امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ اسرائیل کی اس پشت بنائی جو ہے وہ یہ ملتی رہی ہے، وہ ہر کام اپنا یہ کرتا رہا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یو این ایس سی میں جو اس نے ریزولوشن جو پاس کروانے کی کوشش کی، جس نے پاکستان کو مورد نظام ٹھہرانے کی کوشش کی، اور دوسری یہ ہے کہ وہ انڈیا کے لیے ہمدردیاں جو ہے نا وہ دنیا کی جو ہے وہ لینے کی اس نے کوشش کی، وہ دونوں صورتوں میں وہ ہارا، اور وہ اس قسم کا ریزولوشن وہ پاس نہیں کروا سکا. یہ ایک اور ہماری بڑی کامیابی ہے، اور ہم جو ہے آج اس جیسے آپ نے یہ بتایا جی کہ ہم سفارتی محاذ کے اوپر ابھی ہم پرو ایکٹیو ہیں، اور سب کو ہم جو ہے صحیح چیز بتا رہے ہیں، گراؤنڈ کے اوپر بتا رہے ہیں. جیسے کہ اس نے بالا کوٹ میں جو ایک قصہ کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں نے وہ کیمپ ڈسٹرائے کیا ہے، تو وہاں اس نے کچھ درخت اور ایک کوا مارا تھا. اور اس دفعہ بھی اس طرح ہے، کیونکہ جو کہہ رہے ہیں کہ 26 ہیں یا 28 ہیں وہاں وہ مارے گئے ہیں، وہ باڈیز وہ نہیں بتا رہے، وہ لسٹ نہیں بتا رہے، تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو انہوں نے چن کے مارا ہے. تو یہ خبر ہے کہ جی زیادہ تر تو جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ مسلمان تھے وہ جو مارے گئے، ہندو تو مارے ہی نہیں گئے اس میں. تو یہ بھی اس کا جھوٹ ہے، اور بہت سی اس طرح کی چیزیں وہ ساری لسٹ سامنے آ گئی ہوئی ہے. جی تو یہ اس کو ہر چیز الٹی جو ہے نا پڑ رہی ہے. جو سنتاس کا جو کیا ہے وہ ایک صرف اور صرف ایک سمبولک ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، اس میں کوئی دم خم ہے ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا کسی صورت میں. ہم نے اس کے برعکس جو کام کیا ہے کہ اس کی واگا بارڈر کو بھی جو بند کیا، اس کی ٹریڈ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی جو بند کی، اور جو ایئر اسپیس بند کی، یہ ہم اکنامکلی اس کو بہت زیادہ ہرٹ کر رہے ہیں، یہ وہ برداشت نہیں کر سکے گا. بالکل. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. نیّر الدین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں. نیّر الدین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آج یہ پہلی ایک مضموم کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے اس پہلگام واقعے کے بعد، اور بھرپور جواب دیا.
یہ کواڈ کاپٹر جو ہے وہ کوشش کیا گیا جاسوسی کے لیے اور ڈرون پرپز کے لیے، لیکن ہماری آرم فورسز چونکہ وہاں پر تیار بیٹھی ہے اور بھرپور کارروائی کی گئی اور اسے مار گرایا گیا۔ اس تمام تر صورتحال جو اس وقت بارڈرز کی صورتحال ہے، پاکستان کی اس وقت جو دفاعی طور پر تیاریاں ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں نے کیا کہنا ہے، جی آپ اس سے اندازہ کریں کہ نیو یارک ٹائمز نے جو کل لکھا ہے جی اپنا آرٹیکل، اس نے بھی یہی کہا کہ انڈیا جو ہے نا اب صرف حملہ کرنے کے لیے نا بہانے ڈھونڈ رہا ہے، باقی یہ کہ اس نے حملہ کرنے کا تقریباً فل ارادہ کیا ہوا ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا میں نا ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ساری دنیا کی توجہ ادھر بٹی ہوئی ہے۔ آپ ادھر یوکرین اور روس کی جنگ دیکھ لیں، آپ اسرائیل اور فلسطینیوں کے ساتھ جو چل رہی دھما چوکڑی وہ دیکھ لیں، بالکل پھر ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ یمن اور امریکہ سے پوری کھلی جنگ ہے، جس کی کہ کوئی خبر ایسی آئی نہیں رہی، اتنی بمباری ہو رہی ہے اور ساری توجہ امریکہ کی یمن کی طرف ہے۔ اور کل تو امریکہ کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر بال بال بچا ہے یمن کے حملے سے، جس میں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے اتنا زبردست ٹرن لیا آنے والے راکٹ سے بچنے کے لیے کہ اس کے اوپر تقریباً $36 ملین کا ایک جہاز جو کھڑا ہوا تھا وہ جھٹکے سے نیچے گر گیا پانی میں۔ بالکل یہ خبر یہاں تک آئی ہے۔ اس ماحول میں انڈیا کا خیال ہے کہ ہم جو مرضی پاکستان کے ساتھ کر لیں اور پاکستان کو کوئی پوچھنے یا بچانے والا نہیں، پاکستان کے بچانے کی ذات تو اللہ ہے، اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے ہندو کو۔ پاکستان جو ہے وہ ایک معجزہ تھا جو اللہ نے بنا کے دیا مسلمانوں کو، اور یہ انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ اب اس میں انڈیا والے یہ جو کواڈ کاپٹر کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو ملک میں دفاعی تیاریاں ہیں ان کو بہت نزدیکی سے ڈیپتھ میں اور ڈیٹیل میں ان کی تصویریں لے کر اور ساری ریلے کرے۔ تو یہ ایک جاسوسی کا مشن ہوتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے انڈیا جی کی جاسوسی کے مشن کو جو پہلا جھٹکا لگا تھا وہ تقریباً آج سے 60-70 سال پہلے لگا تھا، جب عید والے دن 10 اپریل اس دن ڈیٹ تھی کہ 1958 یا اس طرح کی 62 اس طرح، انڈیا نے اپنا ایک جہاز بھیج دیا تھا پاکستان میں۔ ان کا صحیح خیال تھا کہ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور لوگ جو ہیں عید منا رہے ہوں گے، تو ان کا کیا ہے، اور ہم جاسوسی سے تصویریں کھینچتے ہیں۔ ہم نے وہ جہاز بھی مار گرایا تھا انڈیا، اور وہ صحیح پائلٹ بعد میں وہ زخمی ہو گیا۔ انڈیا ہمیشہ پاکستان کو کوشش یہ کرتا ہے کہ رات کے وقت کوڈ کاپٹر بھیج کے اور اندھیرے میں پتہ نہ چلے۔ اچھا، کوڈ کاپٹر ہم نے ان کے ویسے بھی گرائے ہیں بارڈر پہ، لیکن آپ کو ایک بڑا مشہور واقعہ بتاؤں جی کہ ایک آج سے کچھ عرصے پہلے نواز شریف گورنمنٹ کے دور میں جب ٹینشن بہت بڑھ گئی تھی انڈیا سے، تو اس وقت بھی رائے ونڈ اور قصور کی طرف نا ان کا ایک کوڈ کاپٹر جو ہے وہ ہمارے F-16 نے گرایا تھا۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ F-16 کی نوبت ہی نہیں آئی، انہوں نے پتہ نہیں لوکل نیچے سے فائر کر کے اس کو مطلب گرا لیا۔ بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے F-16 کا استعمال کوئی اتنا زیادہ ضروری نہیں، لیکن پاکستان کی الرٹنس دیکھیں کہ انڈیا کو انہوں نے چونٹی بھی ادھر آ جائے نا صحیح تو یہ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ اس دن دیکھیں ابھی ان کا ایک بندہ جو ہے میں BSF کا، وہ جی جناب جی کہ جی میں غلطی سے راستہ بھول کے پاکستان آ گیا تھا، وہ بھی جاسوسی کا مشن تھا۔ تو یہ ایک ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو اطمینان کی بات ہے کہ ہماری مسلح افواج جو ہے نا بالکل تیار ہیں۔ تیاری کے انتہا اس سے دیکھیں کہ انڈیا نے ایک موو کی تھی کہ نیوی میں مطلب سمندر میں صحیح پاکستان کا جو اکنامک زون ہے وہاں پر انہوں نے وہ بھیج دیا تھا اپنا ایئر کرافٹ کیریئر۔ جب ہم نے مووز کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اچھا، ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ 16 کے قریب اور شپس ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ اس کی سپلائیز اور اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، وہ پورا فلوٹیلا ہوتا ہے، ایک اکیلا جہاز نہیں ہوتا۔ تو صحیح وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو پاکستان کے گھیرے میں آ رہے ہیں، فوراً اس کو واپس بلا لیا
اور آپ نے اس کی تصویر سیٹلائٹ کی دیکھی بالکل، ہوگی کہ بالکل۔ واپس چلا گیا اپنی بندرگاہ میں۔ بالکل، پاکستان کی بھرپور تیاریاں اور اس کی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہماری آرم فورسز جو ہے وہ بالکل بھرپور تیاری کے ساتھ بارڈر پر موجود ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جیسے کہ یہ جاسوسی کے لیے ابھی نیر صاحب بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ کوڈ کوارٹر کی بیسک پرپس جو ہے اب وہ جاسوسی کے لیے ادھر بھیجا جاتا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا جو ارادہ ہے کہ یہاں سے جاسوسی کی جائے، تصاویر لی جائیں، جو پاکستان کی تیاریاں ہیں انہیں کسی نہ کسی طرح مانیٹر کیا جائے، شاید آنے والے دنوں میں یا آنے والے وقت میں اس کا کوئی اس قسم کا ارادہ ہو کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کر کے اور پاکستان کی جانب جو ہے وہ دراندازی کی کوشش کرے، حملے کی کوشش کرے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے ممکنات میں سے؟ پہلے تو میں نیر صاحب کو ایکنالج کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے جی بہت اچھی نقشہ کشی کی بیرونی حالات کی، صحیح، اور میں یہ آلریڈی اس طرح کی یہ چیز لکھ چکا ہوں کہ اس وقت جو ہے دنیا کی اٹینشن اور ہاٹ اسپاٹس کی طرف ہے جو کہ فلیش پوائنٹس یہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ انڈیا شاید یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا دھیان اگر ادھر ہے تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں، نمبر ایک بات۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات جو ایڈ کرنا یہ چاہتا ہوں جی کہ آج یہ کیوں اس طرح کی وہ جو ہے نا محاذ آرائی کر رہا ہے؟ کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے؟ کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے میزائل پاور ہے؟ اور دونوں نیوکلیر اور میزائل پاور جو پاکستان کی ہیں وہ انڈیا کی ان دو جو صلاحیتیں ہیں ان سے بہت اچھا ہے، افیکٹو ہے اور پریسائز ہے۔ تو پھر کیوں یہ اس نے اس طرح کی جو ہے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی، اور خاص کر ہمارا پانی بند کرنے کی؟ تو یہ تو واقعی ایکٹ آف وار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اس نے یہ پوری تیاری کی ہے اور بہت عرصے سے وہ یہ لگا ہوا ہے۔ آج پاکستان جو اتنا ملٹیپل کرائسس میں یہ گھرا ہوا ہے یہ ویسے ہی نہیں ہوا، اس کے پیچھے انڈیا کا اور اس کے اسٹریٹجک پارٹنرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بالکل، یہاں پر جو ہے پوری سوسائٹی ہماری ڈیوائڈ ہو چکی ہوئی ہے، ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن ایکسٹریم پہ ہے، اندر ایک دوسرے کے خلاف ہیٹرڈ بہت بڑھ چکی ہوئی ہے، جوڈیشل کرائسس ہے، کنسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اور ٹیررزم جو ہے وہ ایگزسٹینشیل تھریٹ بن چکا ہے۔ دو صوبے جو ہیں اس وقت جو ہے ان بالکل ایکسپلوسو ہو چکے ہیں۔ ہماری افغانستان کے ساتھ جو ہے اس وقت ریلیشن شپ تقریباً دشمنی کی حد تک چلی گئی ہے۔ ایران کے ساتھ ہم انسیف ہیں کیونکہ وہاں بھی جو ہے نا ان کی سوائل جو ہے بی ایل اے اور بی ایل ایف جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں انڈیا اس کی نالج میں ہی نہیں ہے بلکہ انوالوڈ ہے۔ جعفر ٹرین ایکسپریس میں 100% وہ انوالوڈ ہے۔ ہم نے جو ہے انڈیا کے خلاف اس نے تو آج تک کبھی بھی جو ہے ایویڈنس نہیں دیا، نہ دنیا کو یا نہ کسی اور کو، سب جو ہے وہ اپنی من گھڑت کہانیاں بنا کے اور اس کو نہیں دیا۔ ہم نے تو پلندے دے دیے ہیں، اور اب جعفر ایکسپریس میں تو اس کی 100% انوالومنٹ ٹیپس وغیرہ سب ہمارے پاس مل گئی ہیں۔ تو ایک تو یہ اس کو خطرہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو بلینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ اس نے 2001 سے جو کی ہوئی ہے وہ ساری انریول ہونی شروع ہوئی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے فتنہ خوارج کی جو صفائی کرنی شروع کر دی ہے، سینڈنگ دم ٹو ہیل، تو یہ تو اس کی جو ہے نا طوطے اڑ گئے، انہوں نے کہا جی روکو۔ اور سب سے جو اس کو خطرے کی بات یہ ہوئی کہ اس کو تو ہم نے ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچا دیا تھا، یہ تو لیٹ جانا چاہیے تھا اس کو، تو وہ تو پھر اڑنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پھر اس کو گراؤ اور سنیک اینڈ لیڈر کی گیم شروع کرو۔ تو یہ چاری چیزیں جو ہیں اس نے دیکھ کے، یہ بنیا جو ہے بڑا مکار کننگ ہے، موسٹ ڈینجرس اینیمی ان دا ورلڈ، جس پہ کوئی اصول کی بات ہے ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اس نے جو ہے سمجھا کہ یہ ایک اپرچون مومنٹ ہے کہ جی اس وقت شاید آرمی اور لوگ پیپل میں جو ہے نا ایک گلف آ چکا ہوا ہے، اور جو فوج کو جو ہے وہاں کے لوگ ہیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ ایک ہی یہ
आर्मी का जो ये ट्रंक है जिससे वो खौफजदा हैं, और उन्होंने ये कंक्लूजन कर ली थी कि हम जो मर्जी है कर लें, हर चीज को लिटा लें, जब तक फौज खड़ी है और वो उस न्यूक्लियर आर्सेनल के जो है ना वो गार्ड है, हम कुछ जो है ना अचीव नहीं कर सकते, अपने जो हमने मकासद जो अहदाफ जो किए हुए थे वो हासिल नहीं कर सकते। वो उस लिहाज से जो है ये इसने पंगा लेने की कोशिश की है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि अभी जैसे उसने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है कि जो है ना वो फिर जंग तो छेड़ दी है। लीपा वैली में मैं सारा राइट फ्रॉम पूरा लीपा पांडो पीरकांटी तक मैं कमांडो ब्रिगेड कर चुका हूँ, मुझे चप्पे चप्पे की वाकफियत है क्या है, और समानी तक ये वो एरियाज हैं जहाँ पर उनको डोमिनेटिंग हाइट्स है, उनका फायदा है, वो उसका फायदा उठाते हुए उसने वहां पर जो है ना अंधाधुंध फायरिंग शुरू की है। लेकिन जो हमने उसका जो रिस्पांस दिया है ये उसकी सोच भी नहीं थी। जिस किस्म के हमने रॉकेट्स और मिसाइल मारे हैं, उनकी पोस्टों की पोस्टें हमने उड़ा दी हैं और वो वहां से भाग पड़े हैं। तो ये वहां पर हालात हैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के। तो अब ये जासूसी का जो उसने वो भेजा है, ये जासूसी तो उसकी पुरानी स्पाइनाइज जो है वो तो उसकी बहुत पुरानी गेम है कि वो हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में जो है ना उसने अपना मोल जो है वो ये बिठाया हुआ है, वो जासूसी ये करता है। तो ये ड्रोन जो है ये भेजता है ये डिप्लॉयमेंट्स की कि वो आगे कोई टैंक्स तो ये नहीं ले आए, कोई और कंसंट्रेशन तो नहीं आ गई, तो ये तो कहीं उड़ी की तरफ अटैक नहीं कर रहे क्योंकि उसकी वो वर्नेबल एरिया है। हमने भी वो टारगेट किए हुए हैं, उनके डैम्स भी हमने टारगेट किए हुए हैं, तो वो हुए तो हमें तो मसला नहीं है। हमने भी ये कहा कि शिमला एग्रीमा जो है उसको हम खत्म कर देंगे और फिर सीज फायर बना देंगे। तो जब सीज फायर होगा तो फिर खुली छुट्टी है, फिर हम आगे जा सकते हैं, फिर हमें कोई पाबंदी नहीं होगी। आज तक तो हमारे हाथ बंधे हुए थे। हम वहाँ जो फ्रीडम मूवमेंट जो कश्मीर में जो जायज है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी ये जायज है, फ्रीडम मूवमेंट है, अपने हक के अरादियत है, सेल्फ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसकी हम नहीं कर रहे थे मिलिट्री सपोर्ट, अब हम करेंगे। सही। तो जब हमने उनकी भी कर दी और वहां जो है वो उनका भी लहू अभी तक गर्म है, सर्व नहीं हुआ, उनका जो प्यार पाकिस्तान में उसमें कोई कमी नहीं आई, तो अगर दो तरफा ये काम हो गया तो इंडिया कहाँ जाएगा? बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की पूरी आवाम इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठी है। अगर किसी किस्म की भी महाजराई की जाती है भारत की जानिब से तो उससे भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब और नय्यरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तजियाकार। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताते चले कि पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन की मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक पाक फौज ने LOC पर फजाई हदूद की खिलाफवर्जी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। बिम्बर के मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वाकई में पाक फौज की मुस्तैदी, पेशावराना और दिफाई तैयारी का यह मुंह बोलता सबूत है और पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी और मुअस्सर जवाब